الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر کچھ پوسٹ گردش کر رہی ہیں جس میں جس طرح پنجاب کے اندر سیلاب آیا، اللہ تبارک و تعالی ان کی حفاظت فرمائے، تو وہاں پر یہ مسجد کے اندر پانی آ گیا، مزار کے اندر پانی آ گیا، تو کچھ سوشل میڈیا پر جو پوسٹ ہیں وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں اور ہمارے مسلک اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں کہ کہاں ہے وہ مشکل کشا، کہاں ہے وہ حاجت روا، کہ جن کو تم مشکل کشا مانتے ہو، جن کو تم حاجت روا مانتے ہو، وہ تمہارے پیر، وہ تمہارے بزرگ، جس کے لیے تم کہتے ہو کہ یہ ہماری مشکل کشائی کرنے والے ہیں، ہماری حاجت روائی کرنے والے ہیں، وہ تمہاری تو کیا آج اپنے تربت کو، آج اپنے مزار اقدس کو اس پانی سے، اس آفت سے بچا نہیں سکے۔ تو یہ اعتراض کیا جا رہا ہے، اور کس پر؟ مسلک اہل سنت پر، ان بزرگان دین پر۔ تو یاد رکھیں، بزرگان دین وہ ہستی ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کا مظہر ہوا کرتے ہیں، اس کا آئینہ ہوا کرتے ہیں، اور ان پر انگلی اٹھانا، ان پر اعتراض کرنا اگر کیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر اعتراض اٹھانے کا دروازہ کھل جایا کرتا ہے۔ کس طرح؟ ذرا عقل سے کام لیجئے، ذرا عقل کا استعمال کریں، ہوش کے ناخن لیں، تاریخ کے صفحات کھنگالیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں 1941 کی بات، آپ گوگل پہ یہ سرچ کر سکتے ہیں کہ باقاعدہ 1941 کے اندر جب کعبۃ اللہ کے اندر بارش ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ مطاف حجر اسود تک پانی میں ڈوب گیا، تو کیا اللہ تبارک و تعالی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کو اس پانی سے روک نہیں سکا؟ تو لہٰذا اس سے پہلے چلے جائیے، کیا کعبے کے اندر بت موجود نہیں تھے؟ 360 بت نصب تھے، جس کو میرے نبی کریم علیہ السلام نے ان کعبے کو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، ان بتوں کی پوجا سے آزاد کروایا۔ اس سے پہلے چلے جائیے، کیا انبیاء علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا؟ کیا حضور علیہ السلام تمام ولیوں کے سردار، اس امت کے سردار، تمام نبیوں کے سردار، مخلوق کے کائنات، وجہ تخلیق کے کائنات، کیا آپ کو جنگ احد میں آپ کا زخم نہیں آیا؟ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی بات کریں تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کیا نہیں قتل کیا گیا، اس کو نہیں کاٹا گیا؟ انبیاء کو شہید کیا گیا، خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا گیا۔ طائف کے مقام کو یاد کریں کہ طائف کا واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، کیا حضور علیہ السلام کے جوتے مبارک لہو لہان ہو گئے کہ انہوں نے آپ پر پتھر برسائے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ اعتراض کرتے چلے جائیں گے تو یوسف علیہ السلام کی بات کی جائے، کیا یوسف علیہ السلام کو کنویں میں نہ ڈالا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید نہیں کیا گیا؟ تو ذرا ہوش کے ناخن لیں، یہ مسلک جس پر آپ اعتراض کر رہے ہیں یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے، یہ مسلک امام ابو حنیفہ ہے، اور بات یہ ہے کہ آج اس پر اعتراض کر رہے ہیں تو یہ اعتراض دروازہ کھولتا ہے کہ رب تبارک و تعالی کی ذات پر بھی اعتراض اگر کوئی کر دے تو یہ آپ دروازہ کھولنے والے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالی کی معیشت ہے، رب تبارک و تعالی کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی تقدیر ہے، تو تقدیر کے فیصلوں کو ذرا سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تقدیر بھی کوئی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی کی تدبیر بھی کوئی چیز ہے۔ کیا اس وقت اللہ تبارک و تعالی موجود نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھتا ہے کہ جس مصیبت میں مبتلا کرے، تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ خفیہ تدبیر ہے، ہمیں نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تقدیر کا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ واقعی تقدیر ہے، یہ تمہاری تقدیر میں ہے کہ ان بزرگان دین پر اعتراض کرنا، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اہل سنت کی تقدیر میں لکھا ہے کہ ہم ان کی شان کو بیان کرتے رہیں گے، اور ایسے اعتراضات کو تمہارا منہ توڑ جواب دیتے رہیں گے۔ تو بات یہ ہے، اور پھر جان لیا جائے کہ ہمارا مسلک کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، کہ ہم ان بزرگان دین کو مستقل
مستقل حاجت روا نہیں مانتے، مستقل مشکل کشا نہیں مانتے، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہم ان بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی قدرت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے انہیں مشکل کشا مانتے ہیں۔ وہ ان کی ہماری مشکل کشائی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا کرتا ہے، اور نہ ہی ہم ان سے مانگتے ہیں، ہم ان کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، جس کے لیے قرآن میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کہ میری راہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا نصیب اور ہمارا مقدر ہے، اور تم نے اپنا مقدر دیکھ لیا کہ تمہارا مقدر کیا ہے، کہ تم صرف بزرگان دین کی شان پر کبھی کسی معاملات میں ان پر اعتراض اٹھاتے ہو۔ یہ تمہارا مقدر ہے، یہ تمہارا نصیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرنے والا بنایا، بزرگان دین کا ادب کرنے والا بنایا، گستاخ سے محفوظ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی گستاخیوں سے محفوظ فرمائے، اور تدبیر کے فیصلوں کو سمجھنے کی، ان کو دیکھنے کی کوشش عطا فرمائے۔